نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ 145 یا 46 درس ہو چکے تھے، یعنی پہلے پارے کی تکمیل ہو چکی تھی، اور آج اس پہلے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ اس میں ایسی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے اندر صحیح چال چلن پیدا کر دے، وہ اپنے مذہب اور اخلاق کے پابند ہو کر دنیا اور آخرت کی انتہائی کامیابیاں حاصل کریں۔ خالص مذہب اور اخلاق حسنہ سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دنیا میں جس قدر قومیں اور امتیں آباد ہیں، ان کے مذہب اور رسموں اور عقیدوں کے اختلاف مٹا دیے جائیں، ان کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں، اور پھر سیدھے راستے کی ان کو تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں سب سے پہلے وحی اور الہام کی ضرورت بتائی گئی، اور بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات جو شخص قبول کر لے گا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے گا تو وہ سیدھی راہ پالے گا، یعنی ہدایت پالے گا، اور وہ کامیاب ہو جائے گا اور فلاح پالے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن مجید کے جواب میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ پہلے نمبر پر جو قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے اور اس کے احکامات پر پابند ہو جائیں گے، یہ ہر قسم کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اس کی سختی سے مخالفت کریں گے اور اس کے ماننے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھیں گے تو یہ کافر ہیں، اور یہ کافر بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو دونوں جماعتوں کے درمیان میں ہوں گے اور دونوں جماعتوں سے تعلق رکھیں گے، مسلمانوں میں جائیں گے تو مسلمان ہوں گے، اور کفار میں جائیں گے تو کافر نظر آئیں گے، تو ان منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کفار اور منافقین کو نصیحت کرنے کے بعد انہیں قانون الہی کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ وہی پر صرف وہی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جن میں یہ 3 مرض ہوں۔ پہلا یہ کہ ان کا ایمان کمزور ہو، دوسرے نمبر پر طبیعت بھی ضعیف ہو، اور تیسرے نمبر پر عقل بھی کوتاہ ہو، یعنی عقل کم ہو۔ پھر بتایا کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے انسان الہام ربانی کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا اور پھر زمین میں بھیج دیا گیا تو آپ پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چند کلمات الہام کیے جو ان کے اطمینان قلب کا باعث ہوئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس ضمن میں یہودیوں کی 3 خرابیاں بیان کی گئیں: علمی خرابی اور عملی خرابی اور انتظامی خرابی، اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے بدکرداریاں اور بدعملیاں کی ہیں، اس لیے تم سے حکومت بھی چھین لی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعوت اور ارشاد کا کام نہیں کر سکتے۔ اسی ذیل میں ان کے عالموں، دولت مندوں اور لوگوں کی باطل پرستیوں اور غلط عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کی شریف رعایا بننے کے بھی قابلیت نہیں رکھتی، اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے تعلقات ان سے توڑ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات اور امت مسلمہ کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درس کا اگلا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب حضرات اس کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔